کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں اس بات کی ہدایت فرمائی ہے کہ جب تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہو، خیرات دینا چاہتے ہو، وہ پیسہ اپنے پاس سے نکال کر کسی کو دینا چاہتے ہو، تو اس کے حقدار کون ہے؟ کون اس کے حقدار ہے؟ کون تمہاری مدد کے مستحق ہے؟ سب سے پہلے اس مال میں جو تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، کون حق اس میں سب سے زیادہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے رشتہ دار، تمہارے رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہیں تمہارے صدقات کے، تمہارے زکاتوں کے، تمہاری خیرات کے، سب سے زیادہ حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہارا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی فقیر کو، کسی سائل کو، کسی محتاج کو، کسی لاچار کو، کسی خلاش کو اگر کوئی مدد کرتا ہے تو اس کو اکھیری ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہی مال اس رشتہ دار کو دے رہا ہے جو فقیر ہے لیکن تمہارا رشتہ دار بھی ہے، محتاج ہے ساتھ میں تمہارا رشتہ دار بھی ہے، ضرورت مند ہے ساتھ میں تمہارا رشتہ دار بھی ہے، وہ بیمار ہے ساتھ میں تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کو دوہرا ثواب، دوہرا اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فقیر ہونے کے ناطے مدد کرنے کا، دوسرے رشتہ داری کا لحاظ کرنے کا، بیمار کی مدد کرنے کا، دوسرے رشتہ دار بیمار کی مدد کرنے کا، تو دوہرا اجر، دوہرا ثواب ملے گا۔ لیکن افسوس ہمارے سماج پر کہ ساری ہمدردیاں ہم نے غیروں کے لیے اٹھا کے رکھی ہیں اور اپنوں کے لیے نفرت رکھی ہے، عداوت رکھی ہے، بغض رکھا ہے، کینہ رکھا ہے، تعلقات کے توڑ کے رکھا ہے، خط رحمی ان کے مقدر میں ہم نے لکھی ہے، اور ساری ہمدردیاں پڑوسیوں کے لیے، غیروں کے لیے، انجانوں کے لیے، نہ پہچاننے والوں کے لیے رکھا ہے۔